حضرات صحابہ میں سے ایک صحابی رسول سے مروی ہے، بلا شبہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے ایسی باتیں بتلائیں جن کو میں ساری زندگی یاد رکھوں، ساتھ ہی یہ بھی کہا زیادہ نہ بتلانا کہ میں بھول جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو غصہ سے پرہیز کر۔ پھر اس شخص نے دوبارہ وہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو غصے سے بچ۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 884، مسند احمد جلد 5 صفحہ 408، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 347، تاریخ دمشق جلد 76 صفحہ 167۔ اے دنیا کے لوگ، خوشگوار زندگی کے لیے غصے پر قابو رکھنا بے حد ضروری ہے۔ غصے کو پی جانے میں ہی صالحیت اور نیکی کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو رکھنے والے شخص کو ہی سب سے بہادر اور پہلوان قرار دیا ہے۔ کم اور جائز غصے کی اگرچہ کسی حد تک گنجائش ضرور ہے، لیکن غصے کی بے اعتدالی بہت بڑی خامی اور برائی ہے۔ بالخصوص نیک آدمی اکثر حرام اور ناجائز کام غصے کی حالت میں ہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ مزاج شناس بھی تھے، ماہر نفسیات بھی تھے۔ غیظ و غضب والی طبیعت رکھنے والے شخص کو ہمیشہ ترک غصہ کی وصیت فرماتے، یعنی غصہ چھوڑ دو۔ یہ بات ان لوگوں سے کہتے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ وہ بار بار غصہ کرتا ہے، کیونکہ غصے کا مرض اگر بڑھ جائے تو ساری زندگی بدمزاجی آ جاتی ہے۔ زیادہ غصے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے، غصے سے فالج کا بھی خطرہ ہے، غصے سے غور و فکر کی قوت کم ہو جاتی ہے، غصے سے یرقان پیدا ہوتا ہے، یعنی پورا جسم پیلا پڑ جاتا ہے۔ غصہ زیادہ کرنے سے انسان قوت یادداشت کھو کر بے ہوش ہو سکتا ہے، خون میں کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے، خون کی نالیوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر جاندار کے کئی دشمن ہوتے ہیں، لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے اس کے دشمن بھی ہوں گے۔ اکثر لوگ غصے میں کئی افراد کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کا غصہ ہے، کیونکہ اسے جتنا نقصان اس کے غصے سے پہنچتا ہے اتنا نقصان کسی دشمن کے بس کی بات نہیں ہے۔ غصے کی ایک بہت بڑی وجہ خود پسندی اور خود آرائی بھی ہوتی ہے، تو انسان کو بہت زیادہ خود پسند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مذموم صفت ہے جس کی قرآن و حدیث میں بیشتر مقامات پر مذمت کی گئی ہے، اور اس کے نقصانات بے شمار ہیں کہ خود پسندی کی عادت میں مبتلا شخص کا علمی اور ذہنی ارتقا رک جاتا ہے، کیونکہ وہ خود کو ہی سب سے بڑا سمجھتا ہے اور بقیہ سب کو کمتر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ علم کا احاطہ کسی فرد واحد کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے غصے کی ایک وجہ تکبر بھی ہو سکتا ہے۔ تکبر کی تعریف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ تکبر دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ متکبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن اسے سر کے بل چلایا جائے گا اور اسے چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور تمام لوگ اسے رونتے رہیں گے۔ جب انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور خود کو سب سے بڑا اور بلند و برتر خیال کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے ایسی باتیں سننا نہیں چاہتا جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو، اور اس کا مزاج بن جاتا ہے کہ وہ اگر دن کو رات کہے تو پورا زمانہ اسے رات کہے، اور اگر وہ رات کو دن کہے تو پوری دنیا کو اسے دن ہی مان لینا چاہیے۔ غصے کی ایک وجہ ہنسی مذاق بھی ہے۔ ہنسی مذاق اگرچہ جائز اور فطرت انسانی میں شامل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی مذاق ثابت ہے، لیکن اگر کوئی اس حد کو پار کر جائے جو اسلام نے ہنسی مذاق کے بارے میں متعین کیے ہیں تو پھر وہ غلط اور خلاف اسلام، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا، ہنسی مذاق میں کسی کی تنقیص کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو یقینی طور سے حرام ہیں۔ بہرحال سنن ابو داود میں حسن درجے کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ظاہر ہے جو چیز شیطان کی طرف سے ہو اس میں خیر و بھلائی کا کوئی پہلو نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑ جھگڑ رہے تھے، اور ہم سب بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس پر غضبناک ہو رہا تھا، مارے تیش کہ اس کا چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ کہہ لے تو اس کا یہ غصہ کافور ہو جائے،
کاش کہ وہ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ اسی طرح غصے کو دور کرنے کا ایک طریقہ وضو کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا اور سکھایا ہے کہ جب غصہ آئے تو اسے کیسے دور کیا جائے اور کس طرح خود کو غصے سے بچایا جائے۔ عروہ بن محمد السعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص سے بات چیت کی اور ان کو غصہ دلا دیا۔ وہ کھڑا ہوا اور وضو کیا، پھر اس نے کہا، مجھ سے میرے باپ نے میرے دادا عطیہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھ جایا کرتی ہے، تو تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ ابو داود مسند احمد جلد 4 صفحہ 226، عون المعبود جلد 9 صفحہ 13۔ بہرحال اسی طرح سے مختلف طرح کی باتیں آئی ہیں غصے کو قابو کرنے کے لیے۔ اگر بات کر رہا ہو تو خاموش ہو جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنا دے۔ اور جب بھی غصہ آئے تو اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیے، اگر زیادہ غصہ آ رہا ہو تو وضو کر لیجیے، زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ کا غصہ بھی دور ہو جائے گا اور بہت سے فتنہ و فساد سے بھی آپ بچ جائیں گے۔